أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفلق مکیہ. ساتھیوں ایک بات بتاؤں، اس سورت کا نام ہے سورۃ الفلق مکیہ. یہ سورت مکی ہے، یعنی قرآن کے اندر کچھ سورتیں جو بھی ہیں ان میں سے کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی ہیں. تو مکی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بننے کے بعد مکہ میں 13 سال رہے اور نبی بننے کے بعد پھر 10 سال مدینہ میں رہے. تو مکہ میں 13 سال جو رہے، 13 سال کے درمیان جتنی بھی سورتیں اور آیتیں نازل ہوئی وہ سب مکی ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد جتنی سورتیں اور آیتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں. تو مکی یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. بہت سارے لوگ یہاں پر وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ پڑھ دیتے ہیں، دونوں کو کھینچنا ہے، کھڑا زبر کو کھینچا جاتا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ایک اہم قاعدہ اظہار اور اخفاء کا ہوتا ہے. جیسے میں نے یہاں پر پڑھا میم نظر من ہے، اس کو ہم من بھی پڑھ سکتے تھے ظاہر کر کے من، جبکہ میں نے میوں پڑھا، من نہیں پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک قاعدہ ہے، ہم کب من پڑھیں گے اور کب میوں پڑھیں گے، اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بنا رہا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد یہ ویڈیو مل جائے گی. یہاں پر جیسے حاسدین میں نے پڑھا، حاسدیوں کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں پر شر غاسقین پڑھا، غاسقیوں کیوں نہیں پڑھا؟ یہ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. والسلام علیکم. شکریہ.